للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل ہم نے جو بیان شروع کیا تھا وہ پیغمبروں کا شجرہ بیان کر رہے تھے، اس میں آج انشاءاللہ تیسرا حصہ بیان ہوگا اور آج اس کو انشاءاللہ مکمل کر دیں گے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا کل میں نے غلطی سے کہہ دیا کہ حضرت سارہ باندھی تھی، حضرت سارہ نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ تھی، یہ غلطی سے میری زبان سے نکل گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے بیٹے کون تھے؟ حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا، یہ گاؤں میں تھے، دیہات میں، بیت المقدس کے کہیں قریب رہتے تھے یہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 11 بیٹے دیے۔ یعقوب علیہ السلام نے کئی نکاح کیے تھے، ایک بیوی سے 2 بیٹے تھے اور دوسری زوجہ سے 9 بیٹے تھے۔ تو ایک زوجہ سے جو 2 بیٹے تھے ان کا نام تھا یوسف اور بنیامین، اور دوسری زوجہ کے جو 9 بیٹے تھے ان کا نام بنی اسرائیل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ان میں بڑے بیٹے کا نام یہودا کہا جاتا ہے، واللہ اعلم، اسی سے پھر یہودیوں کو اسی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اللہ اس کی حقیقت جانتا ہے، صحیح ہے غلط ہے، بہرحال۔ تو یہ جو یوسف علیہ السلام تھے اور بنیامین، ان میں تقوی زیادہ تھا۔ بعض دفعہ بیٹا ایسا ہوتا ہے نا کہ بچپن سے ہی اس میں کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں کہ باپ کو اس سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بچوں میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے، بچپن سے ہی آپ دیکھیں گے بعض بچے بچپن سے بدتمیز ہوتے ہیں، کسی سے تمیز سے بات نہیں کرتے، اور بعض بچے بچپن میں سے ہی ادب احترام والے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں جو ماں باپ کی طرف سے ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ تو بعض بچے بچپن سے ہی سست ہوتے ہیں، بیٹھے ہیں تو جہاں بیٹھے ہیں ہلتے ہی نہیں، اور بعض بچپن سے ہی کیا ہوتے ہیں؟ ایکٹیو ہوتے ہیں، تو یہاں بٹھائیں گے 2 منٹ میں ادھر سے ادھر پہنچ جائیں گے۔ ذہین بچے ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ تر ایکٹیو ہوتے ہیں وہ۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو والدین سے ٹرانسفر ہوتی ہیں اولاد میں۔ اس لیے علماء بار بار کہتے ہیں کہ نکاح کرنے میں چھان پھٹک سے کام لیا کرو، اپنی نسلوں کو برباد نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ نسلوں کو برباد نہ کی ہوگی، بھنگن چمارون میں جا کے نکاح کر لیا اور ساری نسل کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی۔ تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، مشہور واقعہ ہے، ہم سورہ یوسف میں انشاءاللہ پڑھیں گے وہ، کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کو جیلسی ہونا شروع ہو گئی حضرت یوسف سے۔ جب باپ کے بیٹے زیادہ ہوتے ہیں نا تو پھر ان کا دل چاہتا ہے کہ باپ کی توجہ میری طرف زیادہ رہے، اور اگر زیادہ بچے نہیں ہوتے تو پھر بچوں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ کمپٹیشن نہیں ہوتا۔ یہ بھی اولاد کی کثرت کا ایک فائدہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ایک آدھ بچے میں کمپٹیشن نہیں ہوتا، کہتے ہیں ابا اس سے پیار کرتے ہیں تو کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب زیادہ بڑا خاندان ہوتا ہے، سب کا سربراہ ایک ہوتا ہے، تو پھر بچوں میں بھی یہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ باپ کی توجہ ہماری طرف زیادہ رہے۔ تو یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو بہت زیادہ محبت کرتے تھے ان سے۔ تو یہ جو 9 بھائی تھے، ان کو جو ہے نا حسد ہونے لگا کہ ہم مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، باپ کو اپنے طاقتور بیٹوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے جو باپ کا بازو بنتے ہیں، تو ان سے محبت کیوں ہو رہی ہے؟ حالانکہ پیغمبر کو جو محبت ہوگی وہ صفات کی بنیاد پر ہوگی، محض طاقت اور قوت کی بنیاد پہ نہیں ہوگی۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ اگر آپ کو اپنی اولاد میں اس سے محبت ہے جو کما کے کھلا رہا ہے، اور اس سے نہیں ہے جو بیچارہ غریب ہے لیکن وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کا مطلب آپ کی اپنی طبیعت میں فساد۔ آپ کو بچے کی خصوصیات کی وجہ سے محبت نہیں، آپ کو اس کے دنیاوی مفاد کی وجہ سے محبت ہے۔ تو اپنی اولاد سے محبت تقویٰ اور للہیت کی بنیاد پہ کیا کریں، پیسے کی بنیاد پہ نہ کیا کریں۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی تھے طاقتور تھے نا، تو ان کے تو ابا کی لڑائی میں تو ہم کام آئیں گے، لیکن ابا کو محبت کس سے؟ یہ چھوٹے سے، یہ تو کمزور ہے۔ تو اس چھوٹے میں صفات ایسی تھیں، کوالٹیز ایسی تھیں جن کی وجہ سے محبت تھی۔ بہرحال مشہور واقعہ ہے کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر مصر والوں نے نکالا۔ تو مصر تو کافی دور ہے فلسطین سے، لیکن وہ مصر لے گئے، بازار میں لے جا کے فروخت کر دیا۔ پھر بادشاہ کے محل میں گئے، بچہ خوبصورت تھا، بادشاہ کی اولاد نہیں تھی، اس نے کہا چلو میں رکھ لیتا ہوں۔
یا تو غلام بناؤں گا یا اپنا منہ بولا بیٹا بنا لوں گا. جوان ہوئے, بالآخر پھر مصر کے بادشاہ بن گئے, اور بادشاہ بننے کے بعد اپنے سارے بھائیوں کو اور والد صاحب کو اور والدہ کو بھی مصر بلا لیا. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ سارا سیٹ اپ جو تھا نا یہ بنی اسرائیل کا, یہ مصر میں کیسے منتقل ہوا ہے. بہت مشکل, سمجھ رہے ہیں بات کو. یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تھے نا, یہ تو سب کو پتا ہوگا. تو پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کے جرم کو بھی معاف کر دیا, اور پھر اپنے بھائیوں سے کہا کہ اپنے والدین کو, میرے والدین کو کہاں لے آؤ. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ سگی والدہ نہیں تھی بلکہ خالہ تھیں. یاد رکھو اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن جب والدین کہہ رہا ہے تو والدین کا مطلب والدین ہی ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کی والدہ تھیں اور یوسف علیہ السلام کے والد تھے. تو خام خامے ادھر ادھر کی روایتیں, موضوع من گھڑت حاشیے لگا کے نا لوگ قرآن کے صحیح صحیح چیزوں کو بھی دائیں بائیں کر دیتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کے والد کا قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا, اپنے والد سے کہا, اپنے والد سے کہا. ان کا نام آزر تھا, قرآن نے نام تک بتا دیا. لیکن بعض لوگوں نے سوچا چھوڑ دیا کہ وہ والد نہیں بلکہ چاچا تھے. اب چاچا تھے بھائی, ٹھیک ہے, کیونکہ ابا کو بھی مجازن چاچا, چچا کو بھی ابا کہہ دیا جاتا ہے. تو چچا کو ابا کہہ تو دیا جاتا ہے لیکن کوئی دلیل تو ہو, کوئی قرینہ تو ہو. ایسے تو قرآن کی ہر آیت میں آپ کچھ نہ کچھ نکال لیں گے کہ نہیں اس سے کیا مراد ہے, اس سے یہ نہیں, نماز سے مراد ہے زکوٰۃ. اب منکرین حدیث کیا کہتے ہیں, نماز واجب نہیں ہے. کیوں واجب نہیں ہے بھائی, قرآن میں جگہ جگہ نماز ہے. کہہ رہے ہیں اس نماز سے تو میٹنگ مراد ہے, میٹنگ 5 ٹائم مسلمان آپس میں میٹنگ کریں فلاح و بہبود ریاست کی خدمت کے لیے. بھائی حج بھی تو ہے, حج سے مراد ہے سالانہ اجتماع, صحیح ہے نا, اینول میٹنگ. اور نماز سے مراد ہے تو میٹنگ ترجمہ کر دیا, تو کرنے کو کچھ بھی کرتے چلے جاؤ. تو لفظ کو جب تک اس کے حقیقی معنی سے ہٹانے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی, اس کو اپنے حقیقی معنی سے پھیرنا جائز نہیں ہے. یہ اصول یاد رکھیں, اس کا وہی مطلب ہے جو بیان ہو رہا ہے. تو حضرت جو ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے وہ بھی والد ہی تھے. اصل میں بعض لوگوں کو اشکال یہ ہوا ہے کہ ہم اللہ کے خلیل کے والد کے بارے میں کیسے کہیں کہ وہ مشرک تھے, یہ تو معاذ اللہ ان کی توہین ہے. تو بھائی اللہ کے ہاں آخرت کی نجات کا معیار کسی کے ابا یا دادا ہونے پر نہیں ہے. آخرت کا مدار کس پر ہے, ایمان پر. ایمان ہے تو ٹھیک ہے. یہی تو اسلام کی حقانیت اور خوبی ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ آج ابراہیم کے والد نے بت پرستی کی ہے, قیامت کے دن بھی حضرت ابراہیم اپنے والد کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا, تو میرے لیے اس سے بڑی کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. بیٹے کو تو محبت ہوگی نا باپ سے. تو اللہ نے, حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے کہ اے ابراہیم میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے. رہا مسئلہ کہ آپ کو ذلت سے بچانا, تو میں آپ کے باپ کی شکل و صورت کو تبدیل کر دوں گا تاکہ آپ کو وہ جذبات نہ ہو, احساس نہ ہو, صورت تبدیل کر کے ڈال دوں گا میں. تو یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. تو اسی سے یہ جو پتہ چلتا ہے کہ ابو طالب کے ایمان کی بحث ہوتی ہے, عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور چچا. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت میں کہتے ہیں کہ بھئی ابو طالب وہ بھی جنت میں جائیں گے. حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت عائشہ نے پوچھا کہ وہ اتنا لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور یہ کرتے تھے, آپ نے فرمایا کہ نہیں, کیونکہ شرک پر موت واقع ہوئی ہے لہذا وہ جنت میں نہیں جائیں گے. تو اسلام نے اصول اور ضابطے بیان کر دیے, وہ سب کے لیے ایک جیسے ہیں. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں کوئی نیک بنتا ہے نا تو اپنے ابا دادا سارے جنت میں زبردستی لے کے جاتا ہے. ان میں جو برائیاں بھی ہوں گی نا وہ کہے کہ نہیں وہ بہت اچھے تھے. ہوتا ہے نا کہ جب بھی ایک صاحب آئے میرے بھائی کے پاس, میرے بھائی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے کہ ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے میرے پاس آئے اور کہنے لگے یار مجھے میرے ابا کے کوئی ملفوظات ہیں, کوئی انہوں نے لوگوں کو نصیحتیں کی ہوں, میں جب بیان کرتا ہوں نا تو مجھے اپنے ابا کی باتیں بھی بتانی ہوتی ہیں, تو آپ کو اگر میرے ابا کی کچھ باتیں یاد ہیں تو مجھے بتا دیں تاکہ میں وہ لوگوں کو بتایا کروں. کیا مطلب ہے, اپنے ابا کو کیش کرانے کی کوشش ہو رہی ہے. زندگی میں تو ابا کو کبھی لفٹ ہی نہیں کرائی, زندگی میں کبھی ابا کو پوچھا ہی نہیں کہ ابا کی نصیحتیں کیا. مر گئے تو اب لوگوں نے ان کو جانشین بنا دیا
اب ابا یاد آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب جو ہے ابا یاد آ رہے ہیں کہ چلو ابا کو کیش کراتا ہوں میں. تو اس طرح بھی ہوتا ہے. خیر, تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین پھر فلسطین سے ہجرت کر کے کہاں گئے ہیں؟ مصر. اور اللہ نے یہ نعمت کے طور پر بیان کیا, وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ. یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین سے کہا اور اپنے بھائیوں سے کہ اللہ نے احسان کیا کہ آپ کو گاؤں سے شہر کی طرف لے کر آ گیا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اپنے سارے رشتہ داروں کو کہ بھئی آؤ شہر کی زندگی میں آؤ. مصر بہت آباد اور بڑا شہر تھا جہاں باقاعدہ حکومتیں تھیں. تو مصر میں یہ سب آ کے آباد ہو گئے, حکومت میں تھے. اور تقریباً کہتے ہیں کہ صرف یعقوب علیہ السلام کے بیٹے, بہویں, پوتے, نواسیاں اور نواسے, ان کی تعداد 90 سے اوپر تھی. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے, پوتے, بہویں, بیٹیاں اور پوتے نواسیوں کی تعداد کتنی؟ 90 یا اس سے اوپر تھی. تو یہ پورا یعقوب علیہ السلام کا خاندان آیا ہے اور مصر میں آ کے آباد ہوگی. اب یہ لوگ تھے بڑے خوبصورت, کیونکہ ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اتنے خوبصورت تھے, لہیم شہیم, لمبے چوڑے. یہ جو مصر میں حسن مشہور ہے نا, یہ اصل مصریوں کا نہیں ہے, بلکہ یہ اس لیے ہے کہ وہاں آبادی کس کی غالب آئی؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد, کیونکہ انہوں نے پھر کثرت سے نکاح کیے, بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے, بہت زیادہ نسل بڑھتی تھی. تو وہ مصر کی جو اوریجنل آبادی تھی وہ آہستہ آہستہ غائب ہوتی چلی گئی. لیکن بہت وقت لگا ہے اس میں, ابتدا میں ایسا نہیں تھا. لیکن بنی اسرائیل جو تھے نا, جب یعقوب علیہ السلام کی نسل بہت تیزی سے بڑھی ہے تو بنی اسرائیل مصر میں بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہو گئے تھے, بہت بڑی تعداد میں تھے. بڑے خوبصورت یہ لوگ, اتنے خوبصورت کہ سورہ یوسف میں کیا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے 9 بیٹوں کو راشن لینے کے لیے بھیجا مصر میں, تو کیا فرمایا؟ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد, اے میرے بچوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. کیونکہ اتنے خوبصورت 9 بیٹے جب لوگ دیکھیں گے کہ ایک ہی باپ کے ہیں تو نظر لگنے کا خطرہ ہے. تو ایسی کوئی خوبصورتی کسی میں ہو اور اتنے سارے ہوں اور اتنے لمبے چوڑے ہوں تو نظر کا اندیشہ ہوتا ہے. عام طور پر جو آج کل جس قسم کے بچوں کو نظر لگ رہی ہے وہ نظر نہیں لگ رہی, وہ آپ کا وہم ہے, وہ کوئی اور چیز لگ رہی ہے, ان کو نظر نہیں لگ رہی ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہمی نہ بنا کریں. ذرا سا بچے کو کھانسی آ گئی, میرے بچے کو نظر, کیوں بھائی کیوں لگ گئی اس کو؟ ماں باپ کو تو اپنے بچے لازمی اچھے لگتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کو بھی اتنا وہ متاثر کر رہا ہو کہ اس کی نظر لگ جائے. تو اتنا وہمی نہ بنا کریں. ہاں کسی کے 15-20 بچے ہوں اور سارے خوبصورت ہو رہے, لہیم شہیم, یا یہ کہ چلو چھوٹے ہیں لیکن یہ کہ کثرت سے ہیں یا سارے بہت خوبصورت ہیں, تو نظر سے بچنے کا تھوڑا سا اہتمام کر لینا چاہیے, لیکن زیادہ اس میں وہمی نہ بنا کریں. رکشے کے پیچھے جوتا لٹکا ہوا ہے نظر نہ لگ جائے. رکشے کو نظر لگ کے اور کیا بنے گا وہ؟ دیکھو ٹرک کو نظر لگے گی تو سیمنٹ کے رکشہ بن جائے گا, کیا خیال ہے؟ چھوٹا سا ہو جائے گا. رکشے کو نظر لگ کے وہ کہاں جائے گا اور کیا بنے گا؟ ٹھیلے والے نے لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ جوتے لٹکائے ہوئے ہیں, ٹھیلا حلیم کی دیکھ کا ٹھیلا ہے. بھائی تیری طارق روڈ پر بہت بڑا شاپنگ سینٹر ہے, کروڑوں کی بزنس ہو رہا ہے تیرا, اور نظر جب لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے جب ایک دم سے انسان کے پاس یہ چیزیں آتی ہیں. اگر کسی کی کوئی نعمت لوگوں میں مشہور ہو جائے پھر اس پہ نظر نہیں لگتی. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا بھائی اگر خوبصورتی پہ نظر لگتی ہے تو یہ فنکارائیں, اداکارائیں اور ایکٹریس اور یہ جو گلوکار ہیں تو بڑے ہینڈسم ہوتے ہیں, بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, ان کو کیوں نہیں لگتی؟ ان کو اس لیے نہیں لگتی کہ ان کی حسن کی شہرت ہو جاتی ہے. جب ایک چیز سے لوگ مانوس ہوتے ہیں تو نظر لگنے کا اندیشہ ختم. اس طرح کسی آدمی کی دولت مشہور ہو جائے, سب کو پتا ہے کروڑ پتی ہے, پھر نظر نہیں لگتی. نظر لگنے کا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب جو ہے نا وہ تیل بیچتا تھا سرسوں کا, گٹکے کی دکان تھی, ایک دم پیسہ آیا اور جناب اس کی گاڑیاں چل رہی ہیں اور اس کے جناب جو ہے وہ بلڈنگیں بن گئی اس کی, تو اس آدمی کو نظر کا اندیشہ ہوتا ہے. اس کو شریعت کہتی ہے ایک دم سے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو, آرام آرام سے, ماشاءاللہ سبحان اللہ اس قسم کے الفاظ استعمال کیا کرو. ایک دم سے وہ ظاہر نہ, کیونکہ پھر لوگ جو ہے نا حسد کرنا لگتے ہیں. حسد نظر لگتی ہے حاسدوں کی. لوگ کہتے ہیں ابھی تو ہمارے سامنے پکوڑے بیچتا تھا, ایک دم سے جناب یہ ایسے. پھر تو آہستہ 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 ہوتا ہے یہ سب چیزیں. تو اب وہ ساری قوم آ کے آباد ہوئی ہے مصر میں.
تو مصر میں کیا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل، کیونکہ وہ 9 بھائیوں نے توبہ کر لی تھی نا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، ان کو احساس ہو گیا بھائی دیکھو ہم اس سے حسد کرتے تھے مگر اللہ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا، انہوں نے بھی توبہ استغفار کی، نیک پرہیزگار بن گئے، ان کی اولادیں بھی سب نیک پرہیزگار میں. اب مصر کے جتنے لوگ تھے وہ ان سے بڑے متاثر ہوتے تھے. وہ جو لوگ جانتے تھے کہ ہم کافر ہیں مگر یہ لوگ ہم سے بہتر ہیں. جیسے ہندوستان میں جب مسلمان رہا کرتے تھے نا، یعنی حکومت تھی مسلمانوں کی، تو ہندو لوگ مسلمانوں سے بڑے متاثر ہوتے تھے. ہندو بھی دم کروانے مسلمانوں کے پاس ہی آتے تھے، دم کروانے، دعا کروانے، دم کروانے. وہ جانتے تھے کہ ان کا دین، ان کا مذہب ہم سے بہتر ہے. اب کیا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں آہستہ آہستہ، کیونکہ غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہے ہیں، مسلم اسٹیٹ نہیں تھی، مسلم ریاست نہیں تھی. یاد رکھو مسلم ریاست ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ پیغمبروں کی اولادیں بھی بگڑ جاتی ہیں. پیغمبروں کی اولادیں بھی غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بگڑ جاتی. اب کیا ہوا ہے، بنی اسرائیل آہستہ آہستہ بگڑنا شروع ہوئے، وہ ان میں عملی مضبوطی نہ رہی. اور جہاں بزدلی آئے گی، اگر آپ اقلیت میں ہیں، مینورٹی میں ہیں، تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ پھر غیر مسلم کو آپ سے حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کا جو مذہب ہے اور اس کا جو قانون ہے ہم سے بہتر ہے. تبھی دنیا میں اسلام سے جتنی دشمنی کی جاتی ہے نا، کسی اور مذہب سے نہیں کی جاتی. کوئی ہندو سکھ ہو جائے، ہندو لوگ اسے کچھ نہیں کہتے. کوئی سکھ ہندو مذہب قبول کر لے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، ہم جہاں رہتے تھے وہاں قریب میں ایک عیسائیوں کی آبادی تھی. وہاں عیسائی ہندو بھی ہوتے تھے، ہندو عیسائی بھی ہوتے تھے، ہوتا رہتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. لیکن اگر کوئی کرسچن مسلمان ہو گیا یا کوئی ہندو مسلمان ہو گیا، اس بیچارے کی ایسی کی تیسی ہو جاتی تھی، اسے قتل کی دھمکی. ہندو اگر مسلم ہوتا تھا پھر تو وہ گھر سے بھاگنا پڑتا تھا اس کو. وہاں عیسائی کوئی لڑکی مسلمان ہو گئی تو گھر سے پہلے بھاگے گی، اسلام بعد میں قبول کرے گی. اگر اسلام پہلے قبول کر لیا تو گھر سے نکلنے کے دروازے بند. لیکن پھر بھی ہوتا تھا، وہاں سے لڑکیاں بھاگ جاتی تھیں. ایک بڑا دلچسپ واقعہ آیا، میں وہاں گیا، ہمارے استاد بھی رہتے تھے، تو میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب آئے تھے، مجھے واقعہ بتا رہے ہیں کہ میرا بیٹا تبلیغ میں وقت لگا کر آیا ہے اور گھر سے بھاگ گیا. میں پریشان، پتہ نہیں کہاں بھاگا ہے. تبلیغ میں آنے کے بعد تو بھاگتا نہیں ہے نا انسان، لیکن وہ بھاگا ہوا ہے. کہہ رہے میرے پاس ایک بندہ آیا، عیسائی ہے وہ بندہ آیا، کہنے لگا میری بیٹی بہت دنوں سے نا اسلام کی باتیں بہت کر رہی تھی، مجھے ڈر تھا وہ اسلام قبول نہ کر لے، لیکن میں نے اس کو دھمکی دی ہوئی تھی کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. اب پتہ نہیں وہ 3 دن سے غائب ہے، مل ہی نہیں رہی. تو یہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میرا بیٹا بھی ٹھیک 3 دن سے ہی غائب ہے. ٹھیک ہے، کتنے دنوں سے غائب ہے؟ ٹھیک 3 دن سے. تو فکر کی بات نہیں ہے. میں بھی اپنے بیٹے کے بارے میں پریشان تھا، مجھے بھی تسلی ہو گئی. پھر وہ پکڑے گئے، پتہ چلا وہ لڑکی بنوری ٹاؤن گئی تھی، وہاں اس نے اسلام قبول کیا. اس نے بھی پہلے سے کہا ہوا تھا ادھر ملیں گے، ٹھیک ہے. تو وہیں سے اسلام قبول کر کے اس کو اپنے ساتھ پتہ نہیں کہاں لے گیا. اب تک تو آ گیا ہوگا. لیکن میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اتنی سختی کرتے ہیں عیسائی لوگ اس معاملے میں. دوسرے مذہب کے بارے میں سختی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اسلام میں اٹریکشن اتنی ہے، اٹریکشن کہ جب آپ اسلام کو دوسرے مذہب کے مقابلے میں لا کے رکھو گے تو وہ اس کا کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا. تو جہاں بھی برما میں دیکھو نا، برما بھی کیا ہے، مسلمان جیسے ہی کمزور پڑے ہیں تو فوراً ہندوؤں کو برداشت کیا جا رہا ہے. ہندو کو کچھ نہیں کہتے برما کی حکومت، سکھوں کو کچھ نہیں کہتی، حالانکہ وہاں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں اور بھی مذاہب ہیں. لیکن مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ تو یہ فطرت ہے کہ اسلام جو ہے نا، اس کے مسلمان جہاں کمزور پڑے گا تو اکثر و بیشتر، قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اکثر و بیشتر غیر پھر اس پہ کیا آ جاتے ہیں؟ غالب آ جاتے ہیں. تو بالکل یہی ہوا. بنی اسرائیل جیسے ہی عملی لحاظ سے کمزور ہوئے اور ان میں بزدلی تھوڑی بہت آئی ہے تو کیا ہوا؟ مصریوں نے ان پہ قبضہ کر لیا، غلام بنا لیا. ان کو مارنا پیٹنا، جلاؤ گھیراؤ جو ہوتا ہے کہ ان کو ختم کیا جائے. اور پھر ایک وقت آیا یہ ظلم بڑھتے 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 بڑھتے، یہ جو مصر کا بادشاہ تھا نا جسے فرعون کہا جاتا ہے، مصر کے ہر بادشاہ کو پہلے فرعون ہی کہا جاتا تھا، یعنی لقب تھا بادشاہ کا اس کو فرعون. تو رامیس نام تھا غالباً اس کا. جب اس کی یہ رمیس نام تھا، تو اس کی جب حکومت آئی ہے تو اس نے پھر انتہا کر دی اور بنی اسرائیل کو سب کو غلام بنا لیا اس نے. یعنی میں بعض ملکوں کا نام نہیں لوں گا، مجھے پابندی ہے یہاں بیٹھ کے ان ملکوں کا نام لے کے ان کے خلاف بیان کرنے کی، کچھ اس میں حکمت ہے.
اس میں بھی یہ قانون ہے کہ مسلمان کسی بھی سرکاری عہدے میں ملازمت نہیں کر سکتے. بعض ملکوں میں یہ قانون ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ہمیشہ چوکیدار لگے گا, بھنگی بنے گا, یہ سب چیزیں. بالکل وہی حساب ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا. تو انہوں نے بھی قانون سازی ایسی کی کہ مسلمان کیا کریں گے. بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولادیں, ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں, اتنے خوبصورت, اور ایسے ان کے پاس علم بھی تھا, مگر کام کیا کر رہے تھے؟ جھاڑو پوچھے کا, اور ان کو محنت مزدوری والے کام میں ان کو لگا دیا. پھر کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ناکامی کے نقشوں میں کامیابی کے پیدا کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اللہ بنی اسرائیل کو دوبارہ سے حکومت دیں گے اور دوبارہ سے عروج دیں گے. تو فرعون کو خواب آیا. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فرعون کو نجومیوں نے خبر دی تھی کہ ایک ایسی حکومت آئے گی, موسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کریں گے, یہ 100% غلط ہے. نجومیوں نے خبر نہیں دی. نجومیوں کو بیچاروں کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. یہ جو نجومی ہوتا ہے نا, چاند دیکھ کے, ستارے دیکھ کے, بھائی یوں آپ کے لیے ہفتہ ایسا رہے گا, ان کو نہیں پتا ہوتا. ان کو اپنا نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. آپ ان سے بولیں کہ آپ بتائیں آپ کا کیسا رہے گا, وہ اگر بتائیں نا بہت اچھا رہے گا, اس کا بٹوا چوری کر لیں آپ, اس جیب کترے کو بولیں, اور پھر اگلے ہفتے آگے پوچھیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہا. اگر وہ کہے نا بہت اچھا رہا تو اس کو بولیں اللہ کا واسطہ رمضان میں کم از کم جھوٹ نہ بولو. اگر اچھا رہا تو یہ تمہارا بٹوا کیوں چوری ہو گیا؟ تو یہ تو بیکار ہوتے ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ خواب سچا آ جاتا ہے, وہ غیر مسلم کو بھی آ سکتا ہے سچا خواب. تو فرعون کو خواب آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص پیدا ہو رہا ہے جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا. قبطی قوم تھی, قبطی جن کی حکومت تھی. تو فرعون نے اور ظلم ڈھانا شروع کر دیے, اور مشہور واقعہ ہے پھر وہ یذبح ابناءہم, جو بچہ پیدا ہوتا فرعون اس کو ذبح کر دیتا کہ وہ بچہ ہی نہیں پیدا ہونے دوں گا جو میری حکومت کا خاتمہ کرے گا. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں وحی ڈالی, بچہ پیدا ہوا ہے, صندوق کے حوالے کر دو. وہ صندوق میں بچہ ہوتے ہوتے فرعون کے محل میں گیا, اور فرعون کی بیوی آسیہ, وہ بھی اس وقت تک کافر تھیں, مگر اس کو کیونکہ اولاد نہیں تھی تو ان کو بچے پہ بڑا پیار آیا کہ تو بڑا خوبصورت بچہ ہے. فرعون نے کہا کہ نہیں, اس کو میں قتل کروں گا. لیکن اس نے کہا نہیں, یہ تو اتنا خوبصورت بچہ ہے, اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے, یا گھر میں یہ خادم بنا لیں گے. فرعون بیوی کی, دیکھو کتنا بڑا بادشاہ تھا ٹھیک ہے, کسی کی نہیں سنی, لیکن بیوی کے سامنے وہ بھی عاجز آ گیا. تو پتا چلا یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے, کوئی اتنی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس پہ فخر کیا کریں, ہم بیوی کے غلام ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. بولے فرعون نے جب غلامی کیا تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ بعض لوگ شرمندہ گھر سے باہر آ کے نا بڑے فخر سے بتاتے ہیں یہ سب پتا ہوتا ہے سب کو کیا ہو رہا ہے. تو ایک دفعہ میں نے کہیں یہ بات کہہ دی کسی کے بارے میں نے کہا آپ بھی گھر میں بیوی کی مان کے چلتے ہیں, تو وہ بڑے جوش میں کہہ رہے ہیں میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں. مجھ سے کہہ رہے ہیں میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو جورو کا غلام ہے, اور بڑے اپنے واقعات سنائے بہادری کے نا. پھر بعد میں چند ان کے گھر کے واقعات میرے سامنے آئے تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ وہ آدمی ہے جو اتنی بھڑکیاں مار کے گیا تھا. یعنی وہ جو ساری باتیں کر رہا تھا نا, وہ گھر میں آ کے اس کی بیوی کے سامنے وہ ساری باتیں فیل ہو جاتی. تو فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوہ, اسے قتل مت کرو, یہ فائدہ پہنچائے گا. بالآخر فرعون جو ہے وہ بیوی کی باتوں میں آ گیا, اس نے کہا چلو رکھ لیتے ہیں اس کو. پھر اللہ نے دودھ حرام کر دیا, وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی نا, وہ صندوق میں ڈال نہیں رہی تھی اپنے بچے کو, ڈر لگ رہا تھا. ماں کیسے صندوق میں ڈالے گی بھائی, دریا کے حوالے کرے گی. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ الہام کیا کہ انا رادوہ الیک. ایسے پیارے الفاظ ہیں نا قرآن کے, خدا کی قسم وجد آتا ہے. کوئی اور زبان میں یا خود عربی میں ہی اس بات کو اتنے خوبصورت انداز سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے. آپ کسی سے کہیں نا کہ ہم یہ بچہ آپ کی گود میں پہنچائیں گے تو بس اتنا کہیں گے نا. قرآن نے کیا کہا, انا رادوہ الیک, اے موسیٰ کی ماں غم نہ کر. اللہ فرماتے کیا ہوا, وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا, موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے خالی ہو گیا, صبر سے خالی ہو گیا. ان کادت لتبدی بھی, جب ان کو پتا چلا نا کہ یہ فرعون کی گود میں پہنچ گیا ہے, تو ماں تو جذباتی ہوتی ہے نا, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں جب جا کے بولوں گی میرا بیٹا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا, وہ تو قتل کر دیں گے. تھا یہ تو بنی اسرائیل کا ہے, ہمیں کیا پتا تھا بنی اسرائیل کا نہیں ہے یہ.
تو وہ تو قتل کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں بے صبری ہو گئی اور قریب تھا کہ جا کے بتاتی یہ میرا بیٹا ہے, میرے حوالے کرو, کیونکہ میرا بچہ تم کیسے پال سکتے ہو, تو میرا ہے تو میں پالوں گی, میرا دشمن کیسے پالے گا اس کو. اللہ فرماتے ہیں لولا ربطنا علی قلبہا, ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل پہ گرہ لگا دی, باندھ دیا اس کو رسیوں سے. جانا بھی چاہے گی ہم روک لیتے ہیں. پتا چلا کہ صبر کی توفیق بھی کس کی طرف سے ملتی ہے, اللہ کے. بعض دفعہ اللہ بڑی بڑی مشکلات میں نا دلوں پہ گرہ لگا دیتا. اور پھر اللہ نے تسلی دی کہ غم نہ کر, انا رادوہ الیک, ہم اسے تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے. وجاعلوہ من المرسلین, اور قتل ہونا تو دور کی بات, ہم اسے پیغمبروں میں سے بنائیں گے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں کتنی پرہیزگار, کتنی نیک ولی اللہ تھیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں الہامات بھی ہو رہے تھے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وحی کے علاوہ بھی بعض دفعہ اللہ کی طرف سے اہل اللہ کے دل میں الہامات ہوتے ہیں. بعض لوگ کرامات کے منکر ہوتے ہیں اور ہر کرامت کو شرک سمجھتے ہیں کہ بھئی فضائل صدقات میں لکھا ہے ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہو, یہ شرک ہے. ایسا نہیں ہوتا, کہ بعض دفعہ الہام ہو سکتا ہے. البتہ ولی کا الہام ظنی ہوتا ہے, یقینی نہیں ہوتا, اور وہ شریعت کے اگر خلاف جا رہا ہے تو قابل قبول نہیں ہے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہو ولی. ہر دامت برکاتہم جو ہے نا ولی نہیں ہوتا, یاد رکھو. ہر دامت برکاتہم, ہر مدذل العالی جو ہے نا ولی نہیں ہوتا. بس اتنے سارے القاب شروع میں لگا, حضرت جی فلاں 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 فلاں, دامت برکاتہم العالیہ وغیرہ, چشتیہ, قادریہ, فلانیہ, جمکانیہ, اتنے لگا دیتے ہیں. ولی کا مطلب ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ہو اس کے اندر. تو اب کیا ہے کہ وہ فرعون کے دربار میں. اب یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے. موسیٰ علیہ السلام کس کی اولاد میں تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اچھا, فرعون حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جانتا تھا, اور فرعونی لوگ جانتے تھے کہ ان کے باپ دادا میں یوسف علیہ السلام گزرے ہیں, اور ہمارے باپ داداؤں نے ان کی اتباع نہیں کی, ان کی دعوت پر ایمان نہیں لائے. تو ایک تھوڑا سا ان کو کھٹکا تھا. تبھی جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت چلی ہے تو فرعونیوں کے دربار میں اختلاف ہو گیا. بعض کہنے لگے یوسف جو تھے ان کی بھی تم نے نہیں مانی, اور اب ان کی اولاد میں اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا, ہم ان کی بھی نہیں مان رہے, تو کہیں اس پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کو بھی جانتے تھے, اور یہ پوری تاریخ ان کو معلوم تھی کہ کس طرح یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے اور یعقوب علیہ السلام وہاں سے آئے. تو فرعون نے جو ہے وہ پالا, ان کے دربار میں پلے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا تھا غلطی سے, مذاق میں ایک آدمی کو مکہ لگایا ٹھیک ہے نا, لڑائی چھڑوانے کے لیے. مذاق سے مراد یعنی قتل کی نیت نہیں تھی, لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام تھے, پیغمبر تھے. کوئی پیغمبر کمزور نہیں ہوتا, کوئی پیغمبر بدصورت نہیں ہوتے. یہ اللہ نے کچھ پیغمبروں میں مشترک صفات رکھی ہیں. بالآخر وہ قتل ہو گیا, پھر چلے گئے, پھر وہاں سے واپس آئے, شادی بھی کر لی مدین میں جا کے, واپس آئے ہیں تو پھر نبوت ملی, اور پھر کس طرح سے دعوت دی ہے. فرعون نے اور مزید مظالم کرنا شروع کر دیے. بالآخر پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دریا نیل میں غرق کر دیا. پھر جب بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے تو پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تمہارا اصل وطن کون ہے, کیا ہے؟ بیت المقدس, فلسطین, جہاں سے یعقوب علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تھے. وہاں غیر مسلموں کا قبضہ ہے, جاؤ اب وہاں جا کے جہاد کرو, اب ان سے لڑو اور اس جگہ کو اپنے قبضے میں لو. سارے کام اب جو ہے نا, یہ نہیں کہ بھائی اللہ ہی بیٹھے بیٹھے کر دے گا سارے کام, کیونکہ فرعون سے جہاد کا حکم نہیں دیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ فرعون سے اسباب کی دنیا میں لڑنا ممکن ہی نہیں تھا, کیونکہ فرعون تو ان کے بیٹوں کو قتل کر رہا ہے, وہ کہاں بیچارے دفاع کر سکتے اپنا. تو اللہ کے احکام اتنے ہوتے ہیں نا جتنا جو انسان کے بس میں بھی ہو. اب ایسی قوم سے لڑائی کا حکم جس سے لڑائی اسباب کی دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے, تو اس کو تو اللہ نے خود ہی ہلاک کر دیا. اب اللہ نے کہا کہ جو میں نے کرنا تھا کر دیا, اب خود تم بھی کچھ ہمت کرو, اب تم جاؤ اس قوم سے لڑو, جہاد کرو, اس پہ قبضہ کرو, اللہ تمہیں حکومت دے گا. لیکن یہ اتنی عرصے غلامی کی زندگی گزار کے نا اب ان میں لڑائی بھڑائی کا جذبہ ختم ہو گیا تھا. اب یہ کہنے کہ لڑائی کیا ہوتی ہے بھائی, فائٹ کیا ہوتی ہے, حکومت کیا ہوتی ہے. جب انسان بہت عرصے غلاموں والی زندگی گزارے نا, پھر اس کی مینٹل اپروچ نیچے ہو جاتی. اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جاؤ, تو انہوں نے آج جو ہم نے واقعہ پڑھا سورہ آل عمران میں, یہ واقعہ آیا ہے سورہ مائدہ میں, تو انہوں نے اپنا مخبر بھیجا کہ جا کے پہلے دیکھ کے آؤ, کمزور لوگ ہیں تو لڑتے ہیں, اگر بالکل چھوٹے چھوٹے سے ہیں نا,
اگر کمزور نہیں ہے پھر ہمیں بتانا. تو انہوں نے جا کے دیکھو نا وہ بڑے لمبے چوڑے ہیں بھائی وہ تو ٹھیک ہے نا, شام کی سرزمین کے لوگ ہیں, بہت ہائی فائی جو ہے نا, ہائٹ ان کی بہت زبردست ہے. تو یہ آ کے کہنے لگے یا موسیٰ انا لن ندخلھا, ہم نہیں جا سکتے. تو ان میں بھی اچھے لوگ تھے. تو قرآن کہتا ہے قال رجلان من الذین یخافون, دو مردوں نے کہا جو اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ کا ان پر خاص انعام تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی تم جاؤ, جب اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو اس کا مطلب اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کو بھی یہ معلوم ہے کہ کتنے طاقتور ہیں. اگر اللہ نے تمہیں شکست دینی ہوتی تمہیں حکم کیوں دیتا؟ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ کتنے مبارک لوگ تھے جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا کہ دو شخص جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا تھا, انہوں نے کہا جاؤ ہمت کرو. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم نہیں جا سکتے جب تک وہ وہاں موجود ہیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا, اگر وہ خود سے علاقہ چھوڑ کے بھاگ جائیں پھر ہم فَإِنَّا دَاخِلُونَ, تو ہم وہاں چلے جائیں گے. پھر ہم اس علاقے پہ کیا کر لیں گے؟ قبضہ کر لیں گے, اور ہماری حکومت ہوگی بغیر الیکشن کے. ٹھیک ہے نا. حضرت موسیٰ کو اتنا غضب آیا کہ اللہ نے تمہاری اتنی مدد کی ہے, سارے کام اللہ کر کے دے رہا ہے, خود ذرا بھی اب ہمت نہیں کر رہے. تو حضرت موسیٰ تنگ آ گئے, کیونکہ بنی اسرائیل پہلے ہی بہت تنگ کرتے رہتے, تو ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ. تو بہت پریشان ہو کے کہنے لگے اللہ میری اس قوم سے مجھے نجات دے دے, اس قوم سے کیا کر دے, مجھے نجات دے دے, بس جان چھڑا دے اس نالائق قوم سے میری. تو بالآخر اللہ کا عذاب آیا کہ 40 دن تک اس میدان میں گھومتے رہو گے, شہر کی زندگی نصیب نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ نے تم پر انعام کر کے شہر کی زندگی دی تھی, اللہ نے اب تم سے چھین لی ہے. اب اس چٹیل میدان میں 40 سال تک گھومتے رہو. اب وہ گھومتے چلتے رہتے تھے اور کوئی علاقہ ہی نہیں آتا تھا, بس ایسے ہی. پھر اللہ نے فضل کیا کہ ایک بادل ان کے اوپر کر دیا جو چھاؤں آتی تھی, اور من و سلوہ نازل کیا, لیکن کوئی شہر کی زندگی نصیب نہیں ہوئی. اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا, حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد انہی میں اللہ نے ایک نبی بھیجے, انہی جو 40 سال تک جو ہے نا ادھر ہی میدانوں میں ہی گھومتے رہتے تھے, صحیح نا, کوئی کچھ بھی نہیں, پریشان ہو گئے تھے. پھر انہی میں اللہ نے ایک نبی بھیجے. ان نبی نے پھر ان سے کہا کہ اب لڑو, اللہ نے تمہارے مقدر میں فتح لکھی ہوئی, اس قوم سے لڑو, بیت المقدس پہ قبضہ کرو. دیکھو آج یہودی اسرائیل پر کتنا شیر بنا ہوا ہے. اب کسی نبی نے ان کو حکم نہیں دیا کہ مسلمانوں سے لڑو, جب اللہ حکم دے رہا تھا اس وقت یہ حال تھی. تو پھر جو ہے بنی اسرائیل نے دوبارہ چند لوگوں نے لڑائی کی, سب نے نہیں لی, اور ان میں بھی اللہ نے ان کو آزمایا جس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے. اب جب انہوں نے تھوڑے سے لوگوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے, اکثر ان میں سے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے, اکثر کے کیا ہوا ہے, میدان چھوڑ کے فرار ہو گئے. تھوڑے سے لوگ جو تھے جن کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے, اتنی سخت لڑائی تھی, دشمن اتنا طاقتور تھا کہ جب انہوں نے دشمن کی فوج کو دیکھا ہے تو زیادہ تر تو لوگ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت, جالوت کا لشکر ہے, ہمارے اندر طاقت نہیں ہے لڑنے کی, بھاگ گئی ہے. جو تھوڑے سے لوگ تھے وہ میدان میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنے لگے, اور کیسی خوبصورت دعا, ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ ہمارے اوپر صبر کی بالٹیاں انڈیل دے, کیونکہ اتنا طاقتور دشمن ہے کہ اس سے میدان میں کھڑے ہو کر لڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے. ہمیں تھوڑا سا صبر نہیں چاہیے, صبر انڈیل دے ہمارے اوپر. یہ بلاغت ہے, مبالغہ ہے. ایسا صبر انڈیل دے کہ بس کٹ جائیں, مر جائیں, میدان نہ چھوڑ کے بھاگے. کچھ لوگ تھے نا, انہی میں حضرت داؤد بھی تھے جو اس وقت تک نبی نہیں بنے تھے. سمجھ رہے بات کو, انہی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے جن کا نام کیا تھا, داؤد. تو یہ تھوڑے سے لوگ باقی بچے ہیں, باقی سارے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے, اور ان تھوڑوں سے بھی نہیں, پہلے اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدمی سے لڑنے کی توفیق عطا فرما. پھر یہ تھوڑے سے لوگ لڑے ہیں جن میں سب سے زیادہ بہادری دکھائی حضرت داؤد نے. حضرت داؤد بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے, یہ سارے انہی کی اولادیں تھیں. تو وہ لڑے ہیں, تو حضرت داؤد نے بہت بہادری بھی دکھائی, اور کافروں کا جو سردار تھا نا جالوت, اس کو قتل بھی کیا جاتا. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے فآتاہ اللہ الحکمہ, اللہ نے داؤد کو حکمت اور نبوت عطا کر دی, کیونکہ اتنی بہادری دکھائی نا لڑائی میں, اللہ نے نبی بھی بنا دیا, اور بنی اسرائیل نے پھر ان کو اپنا کمانڈر بنا لیا کہ بھائی سب سے زیادہ بہادر آپ ہیں, آپ ہی کمانڈر ہیں. پھر انہی کے ہاتھ میں, جس کو آج کل یہودی یروشلم کہتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں اس کو, فلسطین کہتے ہیں,
تو اس کی حکومت پھر داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی. پھر داؤد علیہ السلام نے جیسے ہی کمانڈ سنبھالی ہے تو داؤد علیہ السلام نے پھر جہاد شروع کر دیا. پھر داؤد علیہ السلام نے کہا پوری دنیا پہ میں کیا کروں گا؟ حکومت کروں گا اور اللہ کے دین کو نافذ کروں گا. پھر وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے آگے. داؤد علیہ السلام تو پھر وہ اتنی زیادہ لڑائیاں ہوئی ہیں، اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں. داؤد علیہ السلام عبادت گزار بھی بہت تھے. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن ناغا، پوری زندگی اسی طرح کی، اور رات بھر تہجد میں مشغول رہتے تھے اور اتنی خوبصورت تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ نے یہ سارے معجزے ان کو عطا کیے ہیں. پھر سارے معجزے ان کو عطا کیے ہیں کہ آواز اتنی خوبصورت تھی کہ پرندے ان کی جو زبور کی جب تلاوت کرتے تھے نا، وہ تورات اور زبور کی تلاوت، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات بھی تھی ان کے پاس جو موسیٰ علیہ السلام دے کر گئے تھے، اور الگ سے اللہ نے ان کو زبور بھی دی. تو اس کی جب تلاوت کیا کرتے تھے تورات اور زبور کی، تو وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، قرآن کہتا ہے کہ پرندے آ کے جمع ہو جایا کرتے تھے سروں پہ، غول کے غول. اور اللہ نے آپ کو معجزہ یہ دی کیونکہ آپ ذکر بہت کرتے تھے اللہ کا، تو ایسا خوبصورت ذکر کرتے تھے اور اتنی خوبصورت آواز اور ایسا در تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ جب آپ ذکر کرتے تھے تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی. یا جبال اوبی معہ والطیر، اللہ فرماتے ہیں اے پہاڑوں تم بھی داؤد کے ساتھ، اور اے پرندوں تم بھی داؤد کے ساتھ اس کے ذکر میں شریک ہو جاؤ. پہاڑوں سے بھی ذکر کی. یہ معجزے تھے جو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دیے. پھر داؤد علیہ السلام کیونکہ بہت زبردست جہاد کر رہے تھے، تو اب ان کے پاس کیا تھا کہ لوہے سے جنگ ہوتی ہے نا، تو اس زمانے میں فیکٹریاں اتنی نہیں تھیں جن میں لوہے کو پگھلایا جائے اور زرہیں بنائی جائیں، بہت ٹائم لگتا تھا ان میں. اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، تو داؤد علیہ السلام زرہیں بناتے، اور سب سے پہلا جو جنگی لباس ہے لوہے کا وہ داؤد علیہ السلام نے بنایا ہے. اس کے بعد سے پھر جنگوں میں لوہے کے لباس پہننے کی ایک رواج چل پڑا ہے. تو جنگی ٹوپی لوہے کی اور زرہ، اور یہ داؤد علیہ السلام بناتے تھے، فوجیوں میں بانٹتے تھے. اور پھر داؤد علیہ السلام نے بہت بڑی حکومت کی ہے، بہت بڑی. اور عجیب بات ہے، آپ لوگوں کو برا تو لگے گا، لیکن داؤد علیہ السلام نے 700 شادیاں کی ہیں. پھر سمجھ آ رہی ہوا، یہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے 700 شادیاں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نکاح کی کثرت یہ تقوی اور زہد کے منافی نہیں ہے. جتنے بھی بڑے بڑے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں نا، انہوں نے نکاح بہت کثرت سے کیا. ہماری شریعت میں 700 کی اجازت نہیں ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ اس لیے اجازت نہیں ہے کہ اگر کوئی مالدار 700 کرے گا تو یہ بیچارے کمارے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو ایک بھی نہیں ملے گی پھر. تو اس لیے شریعت نے کہا وہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور 4 میں بھی شرط لگا دی کہ چاروں کے حقوق ادا کرو. تو وہ داؤد علیہ السلام کو پھر اللہ نے بہت بیٹے دیے ہیں. ان میں ایک بیٹا جو سب سے زیادہ لائق اور فائق تھے وہ کون تھے؟ سلیمان. یہ آج میرا چونکہ بیان ہے تو کل شاید میں عمرے کے لیے روانہ ہو جاؤں نا، اس لیے میں چاہ رہا ہوں یہ جلدی سے کمپلیٹ کر دوں. کل ممکن ہے نہیں بھی ہوں روانہ، ٹھیک ہے، یہ بھی امکان ہے، پرسوں شاید جاؤں، ابھی ٹکٹ کنفرم نہیں ہے. تو یہ جلدی سے میں تھوڑا سا 2-4 منٹ اور لوں گا اور یہ شجرہ نسب انشاءاللہ مکمل کر دوں گا. تو داؤد علیہ السلام کے بیٹے بہت سارے تھے، ان میں جو سب سے لائق و فائق تھے وہ کون تھے؟ سلیمان. سب سے لائق فائق ایسے تھے کہ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ایک کیس آیا اتنا مشکل کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں فیصلہ کیا کروں. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا. ایک فیصلہ داؤد علیہ السلام نے کہا بھئی اس میں یہ ہونا چاہیے، بیٹے نے کہا یہ ہونا چاہیے. تو اللہ نے حکم دیا کہ سلیمان کا فیصلہ آپ کے فیصلے سے زیادہ درست ہے. بعض دفعہ بیٹا جو ہے نا وہ درست نتیجے پہنچ جاتا ہے. تو داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد خلافت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ سلیمان علیہ السلام کو. یہ بھی بنی اسرائیل میں سلیمان علیہ السلام جو تھے نا، ایک دفعہ اب وہ کیا تھا، عبادت گزار بہت تھے، وہ بھی بہت عبادت گزار تھے. پھر گھر بھی اتنا، ان کی 100 بیویاں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 100 بیویاں رکھی ہوئی تھیں انہوں نے. ان کی ظاہر ہے گھر داری بھی ہے. اس زمانے میں جمعرات منگل بازار تو نہیں ہوتا ہوگا، لیکن اس کا حساب سے کچھ تو ہوتا ہوگا نا. تو وہ ظاہر ہے وہ گھرداری بھی کرنی ہے، بچے بھی ہیں، پھر ان کی دیکھ بھال، وہ ساری سسٹم، پھر عبادت بھی کرنی ہے. پھر جہاد کے لیے گھوڑے رکھے ہوئے تھے، ان کو جا کے چیک کرتے تھے. تو ایک دن کیا ہوا، گھوڑوں کو دیکھ کر اتنا مشغول ہوئے کہ ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، ان کو یاد ہی نہیں رہا، یا کوئی ذکر اذکار کا معمول تھا وہ قضا ہو گیا. تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میں نے جہاد بھی کرنا ہے، دنیا پر حکومت بھی کرنی ہے تیرے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اور گھر بار بھی سنبھالنا ہے، گھوڑوں کی خدمت بھی کرنی ہے، یہ سارے کام کرنی ہے. تو مجھے نہ تو ان تمام چیزوں سے مستثنا کر دے، مجھے ایسی حکومت دے دے کہ میرے بعد کسی نے کوئی حکومت کا تصور بھی نہ کرے. یعنی یہ جو اسباب کی دنیا میں ہر چیز کا محتاج ہوں نا، اس سے ہو جائے.
ایسا مجھے ایسے کنٹرول دے دینا کہ بس میرے بعد کسی میں وہ ہو ہی نہیں, کسی کو ملے ہی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ہواؤں کو ان کے تابع بنا دیا, جنات کو ان کے تابع بنا دیا. جنات کسی عامل کے تابع ہرگز نہیں ہوتے. جنات صرف کس کے تابع تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے. یہ اتنے بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ نے انتر منتر پڑھا, قبر میں 40 دن گزارے اور جن چڑیل آپ کی خدمت میں آ کے. ایسا نہیں ہوتا. سلیمان علیہ السلام کو ہوا تھا, وہ بھی بہت بڑے پہنچے ہوئے پیغمبر تھے, ٹھیک ہے نا, اللہ نے اپنی قدرت سے کر دیا تھا. وہ جن ہی کیا جو بوتل میں آ جائے. میں اکثر مثال دیتا ہوں, کہتے ہیں نا بوتل میں جن کو بند کیا ہے. یہ ایسے ہی جیسے کوئی بہت بڑا محلے کا ٹارگٹ کلر ہے, کسی پولیس والے نے پکڑا, وہ ڈینگے مار رہا ہے, میں نے اس ٹارگٹ کلر کو پکڑ لیا, آپ نے کہاں رکھا, کہہ رہے شاپر میں لے کر آ رہا ہوں اس کو. آپ بولیں گے وہ کیسا دہشت گرد ہے جو شاپر میں آ جائے, ہے بھائی, وہ تو پجاروں میں بڑی مشکل سے آئے گا. تو یہ کیسا جن ہے جو آپ کیا کرتے ہیں, بوتل میں لے آتے ہیں. تو یہ سب عاملوں کی بیکار باتیں ہوتی ہیں, ان کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایسے جہاد کیا, اور پھر ملکہ سبا کا واقعہ ہے, ان کو بھی فتح کیا, اور بڑے ہی اللہ نے کامیاب حکومت دی. یہ احرام مصر جو ہے نا, یہ واقعہ میں بتا رہا ہوں 4000 سال پرانا. یہ تاریخ کب کی ہے؟ آج سے تقریباً 4000 سال پرانی تاریخ. تو پھر وہ احرام مصر جو ہیں بنوائے ہیں, جو آج کل دنیا کا ایک عجوبہ بنا ہوا ہے. اور پھر قرآن میں وہ جب ہم پڑھیں گے آگے پھر تفصیل سے انشاءاللہ. بالآخر سلیمان علیہ السلام نے فلسطین پر حکومت کی, وہاں سے پوری دنیا پہ خلافت ہوئی ہے. سلیمان علیہ السلام. اچھا, بنی اسرائیل جو تھے نا, ان کی عادتیں وہی رہی ہیں. اللہ نے سب کچھ کر دیا مگر ہمیشہ یہ نیگیٹو چیزوں کی طرف جاتے. تو معجزے اور جادو میں فرق کیسے ہوتا ہے, یہ سکھانے کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے, تاکہ جب کوئی نیا پیغمبر آئے تو تمہیں پتہ چل جائے یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے, یہ جادوگر نہیں ہے. تو بنی اسرائیل نے ان فرشتوں سے جادو سیکھ کے جادو ٹونے اور منتر شروع کر دیے. یعنی جس مقصد کے لیے اللہ نے جادو سکھایا تھا وہ کرنے کے بجائے کیا کیا, الٹے کام. میاں بیوی میں طلاقیں دلوانا, ٹھیک ہے نا, خوش ہوتے تھے, ٹھیک ہے, ابے ان کی بھی طلاق دلوا دی, وہ بھی ہو گیا, فلانا ہو گیا. یہ سارے الٹے نیگیٹو کام جو ہیں شروع کر دیے. تو بالآخر پھر کیا ہوا ہے, پھر ان کی اولاد میں ایک حضرت عمران پیدا ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ پیغمبر نہیں تھے لیکن اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. تو ان کی زوجہ نے منت مانی کہ میرے اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں مسجد اقصی کی عبادت خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی. تو آل عمران جو ہے نا, سورہ آل عمران میں ان کا تذکرہ, حضرت عمران تھے بہت نیک پرہیزگار. پھر ان کی بیٹا کے بجائے کیا ہوا, بیٹی پیدا ہوئی. تو وہ پریشان ہوئی, اس بیٹی کا نام مریم رکھا, لیکن وہ بہت بڑی بزرگ تھیں. اور حضرت مریم کے جو خالو تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے, وہ پیغمبر تھے, ان کے بھی اولاد نہیں تھی. تو ان کو بھی اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی, یحییٰ علیہ السلام. تو اب آپ کو پتہ چل گیا یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ کون سا ہے, زکریا علیہ السلام کا کون سا ہے, سلیمان علیہ السلام کا, داؤد علیہ السلام کا, حضرت عمران کا. یہ پوری ایک ترتیب آپ کے سامنے آ گئی. پھر حضرت مریم کو اللہ نے بیٹا دیا, ان کا نام کیا تھا, بغیر باپ کے جو بیٹا پیدا ہوا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے, کیونکہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے, اپنے ہی پیغمبروں کو قتل کر دیا کرتے تھے. کچھ لوگ ایمان لاتے, زیادہ تر نافرمانی کرتے. تو اللہ نے ان پر انعام کیا کیا, ان میں ایک پیغمبر بھیجے آخری, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدر نہیں کی اور اپنے خیال کے مطابق ان کو سولی پر لٹکا دیا, تو اب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ بنی اسرائیل میں ختم کر دی. بھئی اب نعمتیں بہت ملی ہیں, اب کس کے اولاد ہوگی, کس کو نبوت ملے گی؟ وہ عرب میں جن کو تم جاہل سمجھتے ہو, اجٹ سمجھتے ہو. بنی اسرائیل کہتے تھے نا عربوں کے بارے میں کہ یہ بدو ہیں, ان میں تو کوئی پیغمبر ہی نہیں گزرا, 2000 سال سے کوئی پیغمبر نہیں, بت پرست ہیں اور یوں ہیں اور جاہل ہیں اور فلانا ہے. اللہ نے کہا انہی جاہلوں میں, انہی اجٹ لوگوں میں ایک پیغمبر پیدا کروں گا اور اسی کے دین کو پوری دنیا پہ غالب کروں گا. اللہ نے روحانی طور پر آج بھی اسلام کو پوری دنیا میں غالب کیا ہوا ہے. مذہب کے اعتبار سے آج بھی مسلمان غالب ہے. یہودیوں کا بیت المقدس میں حج دیکھ لو, پتہ ہی نہیں چلتا کب حج ہوا کب نہیں ہوا. پتہ چلتا کسی کو؟ پتہ ہی نہیں چلتا. حالانکہ عیسائی بھی وہاں حج کرتے ہیں, یہودی بھی کرتے ہیں, مگر خود انہی کو بھی نہیں پتہ. کسی گورے سے بھی پوچھ لینا کب حج ہوا. اور ہمارا مذہب دیکھ لو, جو اللہ نے عرب کے بدوؤں کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دے دی اور بتایا کہ اب یہ روحانی سلسلہ جو دنیا کی قیادت کی روحانی سلسلہ تھا, یہ کس کے پاس چلا گیا ہے؟ عربوں, یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور مکہ کو اللہ نے مرکز بنا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کو نوازوں گا.
اور مکہ کو آج بھی اللہ نے ایسا آباد کیا ہوا ہے، ایسا آباد کہ پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا رمضان ہے، مسلمانوں کا حج ہے، مسلمانوں کا عمرہ ہے۔ یہودی بھی ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں کہ ایک بیت اللہ ہے، لاکھوں لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے گل گور دائرہ بنا کے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں۔ کلام بھی محفوظ، دین کی تعلیمات بھی محفوظ، رمضان بھی محفوظ، زکوٰۃ بھی محفوظ، ساری دین کی ایک ایک جزیات کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ تو یہ تبھی تو اسی سے جلتے ہیں یہ، اور جیلسی ہوتی ہے کہ ہمارا جو اتنی ہم دنیا کے مقتدا اور رہبر تھے، اللہ نے ہم سے سب کچھ چھین لیا اور کس کو دے دیا؟ مسلمانوں کو۔ حالانکہ سائنس ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے آگے ہیں، ہم جاہل ہیں، مگر جاہل ہونے کے باوجود سیدھا راستہ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے احسان کیا۔ تو اب اللہ بتاتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے پہ چلو گے تو تمہیں بھی نوازتا رہوں گا، ہٹو گے تو تمہیں بھی برباد کر دوں گا۔ لیکن ایک وعدہ کر لیا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس لیے بتا دیا کہ اب یہ امت بنی اسرائیل کی طرح پوری کی پوری امت کبھی خراب نہیں ہوگی، پوری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی کہ جماعت المسلمین کی ضرورت پیش آ جائے آپ کو کہ سب لوگ خراب ہو گئے، اب کی ماڑی میں ایک نئی جماعت کی بنیاد رکھو۔ پوری امت کبھی نہیں ہوگی۔ ایسا ہوگا کہ کچھ برباد ہو گئے، گمراہ ہو گئے، تو دوسرے وہ حق کی دعوت دیتے رہے۔ صحیح ہے نا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ سارے غلط ہو گئے۔ جو یہ کہتا ہے نا سارے غلط ہیں، وہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتا ہے، کیونکہ نئے نبی نے نہیں آنا۔ بنی اسرائیل گمراہ ہوتے تھے، اللہ نیا نبی بھیجتے تھے، اب نیا نبی نہیں آئے گا، یہی امت نبوت کا کام کرے گی، تو اللہ اب اس امت کو من حیث الامت گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ کچھ خراب ہوں گے تو کچھ اچھے ہوں گے۔ ہاں جب یہ ساری امت خراب ہوگی تو اب نبی نہیں، اب قیامت ہے بس۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حدیث میں آتا ہے جب تک بھی زمین پر اللہ کا نام لینے والا موجود رہے گا قیامت نہیں آئے گی، ایک شخص بھی جب تک رہے گا۔ جب ساری امت خراب ہو گئی پھر اللہ اس زمین ہی کو تباہ و برباد کر دیں۔ تو یہ پیغمبروں کا تھوڑا سا سلسلہ تھا۔ دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں ان پیغمبروں کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ محمد احمد بچہ آئی سی یو میں ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ دل سے دعا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ میرا کل کا کوئی پتہ نہیں، ابھی تک ٹکٹ کنفرم نہیں ہوئی ہے بھائی، تو میں پھر کل بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کل ادھر ہی تراویح اور ادھر ہی بیان ہوگا۔ وہ ٹکٹ کا انہوں نے کہا تھا، اب تک کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی ہے، تو ہو سکتا ہے کل نہیں تو پھر پرسوں ہو جائے گا، پرسوں نہیں تو ترسوں ہو جائے گا، نہیں تو نہیں ہوگا تو ثواب تو مل جائے گا نا نیت کا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم